ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا بادشاہ بھی تھا جس نے نہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی پر پابندی عائد کی بلکہ انگریزوں کو شرمناک شکستوں سے بھی دوچار کیا۔ ہیلو دوستو، ویلکم ٹو انڈس ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو شرمناک شکست دی اور کیسے انگریزوں نے مرہٹوں کے ساتھ مل کر میسور کے آدھے شہر پر قبضہ کر لیا اور کیسے ٹیپو سلطان لڑتے لڑتے اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 میں حیدر علی کے گھر پیدا ہوئے۔ ٹیپو کا نام فتح علی رکھا گیا۔ بعد میں ٹیپو سلطان اور میسور کا شیر بھی کہا گیا۔ ٹیپو سلطان کے والد میسورین فوج میں سپاہی تھے۔ 1758 میں مرہٹوں کے خلاف لڑائی ہوئی جس میں میسوریوں نے مرہٹوں کے آبائی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس جیت کے نتیجے میں حیدر علی کو میسور فوج کا کمانڈر بنا دیا گیا اور 1761 میں وہ میسور کا بادشاہ بن گیا۔ جب حیدر علی بادشاہ بنے تو ٹیپو سلطان اعلیٰ اساتذہ کے زیر نظر تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ٹیپو سلطان نے فرانسیسی افسران سے فوجی حکمت عملی کا بھی مطالعہ کیا کیونکہ حیدر علی نے ہندوستان میں فرانسیسیوں سے اتحاد کیا ہوا تھا۔ 1766 میں جب ٹیپو سلطان محض 15 سال کا تھا، اس نے پہلی بار اپنی فوجی تربیت کا اطلاق کرنے کا موقع حاصل کیا جب ٹیپو نے اپنے والد کے ہمراہ ملابار پر حملہ کیا۔ اس وقت ٹیپو نے 2000 سے 3000 سپاہیوں کی کمانڈ سنبھالی اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ ملابار کے چیف کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس چیف نے ہتھیار ڈال دیے اور دیگر مقامی رہنماؤں نے جلد ہی اس کی مثال مان لی۔ حیدر علی کو اپنے بیٹے پر اتنا فخر تھا کہ اس نے 500 گھوڑ سواروں کی کمانڈ ٹیپو کو دی اور میسور کے اندر 5 اضلاع کی حکمرانی بھی دی۔ 18ویں صدی کے وسط میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مقامی سلطنتوں کو آپس میں لڑوا کر جنوبی ہندوستان میں اپنا کنٹرول بڑھانا چاہا۔ 1767 میں انگریزوں نے مرہٹوں اور نظام کے ساتھ اتحاد کیا اور مل کر میسور پر حملہ کیا۔ حیدر علی علیحدہ مرہٹوں کے ساتھ صلح کرنے میں کامیاب ہوا اور پھر جون میں حیدر علی نے اپنے 17 سالہ بیٹے ٹیپو سلطان کو نظام سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ نوجوان ٹیپو تحفے لے کر نظام کیمپ پہنچا جس میں نقد رقم، زیورات، سونا، 10 گھوڑے اور 5 تربیت یافتہ ہاتھی شامل تھے۔ صرف ایک ہفتے میں ٹیپو نے نظام کے حاکم کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور انگریزوں کے خلاف میسوریائی جنگ میں شامل ہونے پر آمادہ کیا۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان نے مدارس موجودہ چنئی پر حملہ کیا لیکن اس کے والد حیدر علی کو تروونمالائی میں انگریزوں کے ہاتھ شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اپنے بیٹے کو واپس بلانا پڑا۔ حیدر علی نے مانسون کی بارشوں کے دوران لڑائی جاری رکھنے کا غیر معمولی اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا اور ٹیپو کے ساتھ مل کر 2 برطانوی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ میسوریائی فوج تیسرے قلعے کا محاصرہ کر رہے تھے تب برطانوی فوج کو امداد مل گئی۔ ٹیپو اور اس کے گھوڑ سواروں نے طویل عرصے تک برطانوی فوج کو روک رکھا تاکہ حیدر علی بہتر پوزیشن میں آئے۔ اس کے بعد ٹیپو اور حیدر علی نے برطانوی زیر قبضہ شہروں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے مشرقی ساحل پر برطانوی بندرگاہ مدارس سے برطانوی جہازوں کو انخلا کر دیا۔ اس ذلت آمیز شکست کے بعد 1769 میں انگریزوں کو حیدر علی کے ساتھ مدارس کا معاہدہ کرنا پڑا۔ معاہدے کے تحت دونوں فریقوں نے جنگ سے پہلے کی حدود میں واپسی پر اتفاق کیا اور کسی بھی دوسری طاقت کے حملے کی صورت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ اس معاہدے کے بعد کچھ یوں ہوا کہ 1771 میں مرہٹوں نے 30,000 فوجیوں کا دستہ لے کر میسور پر حملہ کیا۔ حیدر علی نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے مطالبہ کیا کہ مدارس معاہدے کے تحت اپنی فوج بھیجیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی فوج نہیں بھیجی۔ اس جنگ میں ٹیپو سلطان نے مرہٹوں کو شکست کا مزہ چکھایا اور اس کے بعد ٹیپو اور اس کے باپ نے کبھی انگریزوں پر بھروسہ نہیں کیا۔ پہلی اینگلو میسور جنگ ختم ہونے کے بعد حیدر علی نے 90,000 فوجیوں کے ساتھ کرناٹک پر حملہ کیا جس کا اتحاد برطانیہ سے تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مدارس میں بیٹھے برطانوی فوج کے کمانڈر سر ہیکٹر منرو کے ماتحت اپنی فوج کا زیادہ تر حصہ میسور کے خلاف
खिलाफ भेजने का फैसला किया और कर्नल बेली के मातहत एक दूसरी फौज से भी गठजोड़ कर लिया और मरकजी फोर्स से मिलने का मुतालबा किया। हैदर अली को जब इसकी खबर मिली तो उसने 10,000 फौजियों को बेली के रोकने के लिए भेजा। 1780 में टीपू और उसकी 10,000 घोड़सवार फौज ने बेली की मुश्तरका ईस्ट इंडिया कंपनी और हिंदुस्तानी फौज को घेरे में ले लिया और अंग्रेजों को हिंदुस्तान में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। एंग्लो इंडियन फौजियों में से ज्यादातर ने हथियार डाल दिए थे और उन्हें कैदी बना लिया गया था। कर्नल मुनरो भारी बंदूकें और अपने पास रखा सामान जाया होने के खौफ से कर्नल बेली की मदद पर मार्च करने से इनकार कर दिया। आखिरकार जब वो रवाना हुआ तब बहुत देर हो चुकी। यहाँ टीपू सुल्तान ने बहुत बड़ी गलती की जो बाद में उसकी तबाही का सबब बनी। ये गलती ये थी कि टीपू ने कर्नल बेली को हराया तो कर्नल बेली भाग निकलने में कामयाब हो गया। वो ये वक्त था अगर टीपू मदारिस पर कब्जा करने की कोशिश करता तो बआसानी कब्जा कर लेता और अंग्रेजों से भी जान छूट जाती, लेकिन टीपू ने ऐसा नहीं किया। दूसरी एंग्लो मैसूर वार एक सिलसिला बन चुकी थी। अगला अहम वाकया टीपू की 18 फरवरी 1782 तिंजौर में कर्नल ब्रेथवेट के मातहत ईस्ट इंडिया कंपनी के फौजियों की शिकस्त थी। टीपू और उसके इत्तेहादी फ्रांसीसी जनरल लेली ने ब्रेथवेट को हैरान कर दिया। सिर्फ 26 घंटों की लड़ाई के बाद बरतानवी और इसके इत्तेहादी फौजियों ने हथियार डाल दिए। दूसरी एंग्लो मैसूर की लड़ाई अब भी चल रही थी कि हैदर अली कैंसर की वजह से 7 सितंबर को फौत हो गए। 29 सितंबर 1782 को टीपू ने अपने वालिद का तख्त संभाला। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि ये इक़्तिदार की मुंतकली इतनी आसान नहीं होगी, उन्हें जारी जंग में फायदा हो। ताहम फौज की तरफ से टीपू को हमवार मुंतकली और फौरी कबूलियत ने उन्हें नाकाम बना दिया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की सप्लाई लाइन भी काट दी और अंग्रेजों के सिपाही भूख से निढाल होकर मरने लगे। अंग्रेज नए सुल्तान के खिलाफ किसी भी हमला करने की सूरत में नहीं थे। दूसरी मैसूर की जंग 1784 तक जारी रही। इस बेशतर अरसे में टीपू सुल्तान ने अपनी बालादस्ती बरकरार रखी और आखिरकार 11 मार्च 1784 को ईस्ट इंडिया कंपनी मैंगलोर के मुआहदे पर दस्तखत करने पर मजबूर हो गई। मुआहदे के शराइत के तहत दोनों फरीक एक बार फिर इलाके के लिहाज से जमूद की तरफ लौट आए। सुल्तान ने जिन तमाम बरतानवी और हिंदुस्तानी जंगी फौजियों को कैदी बनाया था उनकी रिहाई पर भी इत्तफाक। अंग्रेजों पर 2 फतुहात होने के बावजूद टीपू सुल्तान को एहसास हुआ कि उनकी आज़ाद मुमलकत के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक संगीन खतरा है। लिहाजा टीपू ने मुस्तकिल फौजी तरक्की के लिए माली आहानत शुरू की, जिनमें मैसूर के मशहूर रॉकेट आयरन तोपें शामिल हैं। यहाँ यह भी बताना ज़रूरी है कि टीपू सुल्तान को फर्स्ट मिसाइल मैन भी कहा जाता है। टीपू ने अपने दौरे हुकूमत में सिक्के की नई तश्कील दी और रेशम की तिजारत को आलमी मार्केट तक रसाई जैसे काम किए, जिससे मैसूर की रियासत बहुत खुशहाल थी और हिंदुस्तान के बाकी इलाकों की निस्बत में मैसूर में बड़े पैमाने पर कारोबार था। इसी कारोबार की वजह से अंग्रेज, मराठे और निज़ाम बार बार मैसूर पर हमला कर रहे थे। 1789 से 1792 के दरमियान टीपू सुल्तान को तीसरी बार अंग्रेजों का सामना करना पड़ा। इस बार मैसूर को अपने मामूल के इत्तेहादी फ्रांस से मदद नहीं मिल पाएगी, जो फ्रांसीसी इनकलाब के जद में था। इस मौके पर अंग्रेज की क़ियादत अमरीकी इनकलाब के दौरान बरतानवी कमांडर में से एक लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। बदकिस्मती से टीपू सुल्तान और उसके लोगों के लिए अंग्रेजों के पास इस बार जनूबी हिंदुस्तान में सरमाया करने के लिए ज्यादा तवज्जो और वसाइल थे। अगरचे जंग कई साल तक जारी रही, माजी की मसरूफियात के बरक्स अंग्रेजों ने अपने दाएं से कहीं ज्यादा मंजिल हासिल कर ली। जंग के इख्तिताम पर अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के दरअल हुकूमत सरंगापटम का मुहासरा किया और मैसूरियों को सरेंडर करना पड़ा। 1793 में सरंगापटम मुआहदे के तहत अंग्रेजों और उनके इत्तेहादियों मराठा सल्तनत ने मैसूर का आधा हिस्सा कब्जे में ले लिया और टीपू सुल्तान से भारी तावान भी लिया। ये मैसूर के टाइगर के लिए इंतहाई अफसोसनाक शिकस्त थी, जिसके बाद वो कभी संभल नहीं पाया। 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट नामी एक फ्रांसीसी जनरल ने मिस्र पर हमला किया। बोनापार्ट ने मिस्र को एक ऐसी कदमी पत्थर के तौर पर इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया जहां से वो ज़मीन मशरिकी वस्ता फारस और अफगानिस्तान के जरिए हिंदुस्तान पर हमला करे और अंग्रेज़ों से मुकाबला
مقابلہ کرے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ شخص جو شہنشاہ ہوگا جنوبی ہندوستان میں برطانیہ کے سب سے مضبوط دشمن ٹیپو سلطان کے ساتھ اتحاد ہوگا۔ نپولین کا مصر پر حملہ ایک فوجی تباہی ثابت ہوا۔ بدقسمتی سے ان کے اتحادی ٹیپو سلطان کو بھی زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1798 تک انگریزوں کے پاس تیسری اینگلو میسور جنگ سے ریکور ہونے کے لیے بہت ٹائم تھا۔ ان کے پاس مدارس میں رچرڈ ویلزلی ارل آف ماننگٹن برطانوی فوج کا نیا کمانڈر بھی تھا جو جارحیت اور بڑھتی ہوئی حرکت پالیسی کا ماہر تھا۔ اگرچہ انگریزوں نے میسور کا آدھا حصہ اور بڑی رقم لے رکھی تھی لیکن اس بار ٹیپو نے دوبارہ نمایاں طور پر میسور کو نو تعمیر کر لیا اور میسور ایک بار پھر خوشحال تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جانتے تھے کہ بھارت کی کل تسلط میں واحد رکاوٹ میسور ہے۔ فروری 1799 میں 50,000 فوجیوں پر مشتمل برطانیہ کے زیر اتحاد مراٹھا نظام اور انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے دارالحکومت کی طرف مارچ کیا۔ یہ یورپی افسران کی غیر معمولی نوآبادیاتی فوج اور غیر تربیت یافتہ مقامی بھرتیوں کی ایک نوآبادیاتی فوج نہیں تھی بلکہ یہ تمام فوج ایسٹ انڈیا کمپنی کی موکل ریاستوں سے بہترین افراد پر مشتمل ہے جس کا واحد مقصد میسور کی تباہی ہے۔ اگرچہ انگریزوں نے میسور کو ایک تحریک میں بند کرنے کی کوشش کی لیکن ٹیپو سلطان مارچ کے شروع میں ہی ایک حیرت انگیز حملہ کرنے میں کامیاب رہا اور شہر کا گھیراؤ کرنے سے پہلے ہی برطانوی دستے میں سے ایک کو تباہ کر دیا۔ پورے موسم بہار میں انگریز میسور کے دارالحکومت کے قریب ہوتے گئے اور دباؤ ڈالا۔ ٹیپو سلطان نے برطانوی کمانڈر ویلزلی کو خط لکھا کہ امن کے معاہدے کی کوشش کرے لیکن ویلزلی نے جان بوجھ کر ناقابل قبول شرائط رکھے کیونکہ اس کا مشن ٹیپو سلطان کو تباہ کرنا تھا نہ کہ بات چیت۔ 4 مئی 1799 کو انگریزوں نے شہر کی دیواریں توڑ دی۔ ٹیپو سلطان خلاف ورزی کی جانب بڑھا اور اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ انگریز کمانڈر نے اس وقت ٹیپو کی لاش دیکھ کر کہا اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یوں پورے برصغیر میں برطانیہ کا راج قائم ہو گیا اور برصغیر کے لوگوں کو غلامانہ زندگی گزارنی پڑی۔ ٹیپو سلطان کی موت کے بعد میسور برطانوی راج کے دائرہ اختیار میں ایک اور راجیہ ریاست بن گیا۔ ٹیپو سلطان کے بیٹوں کو جلاوطن کر دیا گیا اور ٹیپو کے اہل خانہ کو غربت میں مبتلا کر دیا گیا اور صرف 2009 میں ان کی شاہی حیثیت بحال کر دی گئی۔ ٹیپو سلطان نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے طویل اور سخت جدوجہد کی بالآخر ناکام رہا۔ آج ٹیپو سلطان کو ہندوستان اور پاکستان میں بہت سے لوگ ایک آزادی پسند جنگجو اور پرامن وقتی حکمران کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔